میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک بھولی ہوئی کہانی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کہانی کا عنوان ہے ہاجرہ کی پکار۔ آئیے ہاجرہ کی پکار اسی کی زبانی سنتے ہیں کہ ہاجرہ بی بی کیا کہتی ہیں۔ میرا نام ہاجرہ ہے، اس کے معنی ہے اڑان یا ایک اجنبی۔ کوئی والدین اپنی بیٹی کا نام ہاجرہ کیوں رکھیں گے؟ لیکن میں تو اپنے والدین کو جانتی تک نہیں۔ وہ کون تھے؟ وہ یقیناً غریب ہوں گے، پسماندہ ہوں گے۔ میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ میں ایک غلام لڑکی ہوں، ایک لونڈی ہوں، ایک قبیلے کی سردارنی کی۔ میں مصر میں فرعون کے محل میں اپنے لوگوں کے ساتھ رہتی تھی، اور مجھے ساری کو کیوں دے دیا گیا یہ میں نہیں جانتی۔ لیکن میں اس بات پہ خوش ہوں کہ میں ایک خوبصورت مالکن کی غلام ہوں۔ اور جب ابراہیم اور ساری کنعان کے لیے روانہ ہوئے تو وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے آئے۔ میں بہت یاد کرتی ہوں مصر کی بہاروں کو، وہاں کے باغات کو، وہاں کی سبزیوں کو، پھلوں کو، لیکن ایک غلام لڑکی کو یہ سب یاد رکھنے کا کوئی حق نہیں۔ میں جب پہلی بار کنعان سردار کے گھر میں شامل ہوئی تو بہت سنا میں نے کہ خدا نے اس کے ساتھ عہد کیا ہے، اور میری مالکن بہت تعجب سے یہ ساری باتیں سناتی تھی اور میں سنتی رہتی تھی۔ وہ بہت خوش ہوتی جب بیان کرتی کہ اس کے بہت سے بچے ہوں گے، اس کی اولاد ستاروں کی مانند ہوگی، اور جب یہ وہ قصے سناتی تو اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمکنے لگتی۔ لیکن جب کنعان جو وعدے کی زمین تھی، اس کے اوپر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ساری نے آہستہ آہستہ بچوں کے لیے گفتگو کرنا بند کر دی اور اس پر خاموشی اختیار کر لی۔ اس کی خوبصورتی میں تلخ مجازی آنا شروع ہو گئی، لیکن وہ ماحول پھر بھی میرے لیے قابل برداشت رہا۔ لیکن ایک دن اس نے مجھے کہا کہ میرے لیے ایک بچہ پیدا کرو۔ یہ اس وقت کی اونچی سوسائٹی کا عام رواج تھا کہ غلام لڑکیوں سے ایسا کروایا جاتا تھا، لیکن میں کچھ سمجھ نہ سکی کہ اس وعدے کا کیا ہوگا۔ کیا وہ وعدہ ایک غلام لڑکی سے پورا کروایا جائے گا؟ اس نے مجھے ابراہیم کی بیوی کے طور پر پیش کیا، لیکن یہ رشتہ قائم کرنے کے لیے اس نے ابراہیم سے نہیں پوچھا۔ اس کی رضامندی تھی کہ نہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ابراہیم کو ساری کی بات ماننا پڑی، اور میرا کیا، میں تو غلام لڑکی تھی، اس ممنوعہ پھل کی طرح جسے درخت سے توڑ کر آدمی کو دے دیا جائے۔ میرے لیے شادی کا جوڑا پہننا فخر کی بات تھی۔ میں ایک غلام لڑکی سے شادی شدہ عورت بن گئی۔ لیکن جب اس حجاب کا اندھیرا میرے سامنے آیا تو میں نے جان لیا کہ مجھے کوئی بھی دیکھ نہ پائے گا۔ میں بچے کی پیدائش کے بعد زندہ بچ بھی پاؤں گی کہ نہیں۔ اب میرے حالات سنیے کہ ایک حاملہ عورت اور ذہنی تشدد، اور میں حاملہ ہو گئی، اور اب کیا میں غلام ہوں؟ لیکن میں یہ کبھی سوچتی ہوں کہ میں غلام ہوں، کبھی سوچتی ہوں کہ میں ابراہیم کی دوسری بیوی ہوں۔ اب پھر میں سوچنے لگی
کہ بہتر ہے میرے لیے، کیونکہ اب تو قبیلے میں میرا بھی مقام ہوگا۔ میں حاملہ اور ابراہیم کی پہلی بیوی سارہ نہیں، اور کوئی اور عورت میری جگہ پہ ہوتی تو وہ بھی یہی سوچتی۔ ساری بھی یہ سب جان کر خوش تھی، لیکن اس کی یہ خوشی دیر پا ثابت نہ ہوئی۔ اس نے ابراہیم کے آگے کوڑنا شروع کر دیا، اس کو اپنی مشکلات اور جسمانی کمی کا ملزم قرار دینے لگی۔ میں مغرور تھی، مگر ایسی مشکلات کے لیے تیار نہ تھی۔ میں وہ عورت نہیں تھی جو اپنے مالکن کا درد نہ سمجھ سکتی ہوں۔ میں اس وقت خوف زدہ ہو گئی جب اس نے ابراہیم سے کہا، خدا تیرے اور میرے درمیان انصاف کرے۔ یہ ایک قسم کی لعنت تھی، لیکن میں سکون میں تھی کہ اس نے میرے لیے یہ نہیں کہا۔ میرا یہ سکون دیر پانا تھا۔ میں امید کرتی تھی کہ ابراہیم میری سلامتی کا ضامن ہوگا، اور میں اس کی دوسری بیوی ہوں، اس کے ہونے والے بچے کی ماں۔ لیکن اس نے ساری سے کہا کہ وہ میرے ساتھ جو بھی سلوک کرنا چاہتی ہے کرے، کیونکہ وہ تیری ایک لونڈی ہے۔ ابراہیم نے میری طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھا اور خیمے سے باہر چلا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب میری زندگی ایک پہاڑ بن گئی، اور میں ساری کے لیے لعنت اور طعنوں کی زد میں آ گئی۔ وہ مجھ سے سخت کام کروانے لگی، پانی کی مشقیں اٹھوانے لگی، تنور سے روٹیاں بنوانے لگی۔ میں تھک جاتی، مگر اسے ترس نہ آتا۔ پھر ایک دن سختی کی انتہا ہو گئی جب اس نے مجھے مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ کیا ابراہیم یہ سب کچھ دیکھ کر بھی خاموش تھا؟ ساری اپنے بھانج پن کا بدلہ مجھ سے کیوں لے رہی ہے؟ اب میرے پاس وہاں رکنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ میں وہاں سے نکل پڑی۔ میں ایک اندازے کے مطابق مصر کی طرف چل پڑی۔ میں اس گھر میں جانے والی تھی جو میرا پرانا گھر تھا۔ وہاں تو کوئی میرے لیے اجنبی نہیں ہوگا۔ نکلنے سے پہلے میں نے مڑ کر اپنے خیمے کی طرف ایک نظر اٹھائی، جہاں میں نے ایک لمبا عرصہ گزارا تھا۔ خیمے کا پردہ تھوڑا سا ہلا۔ کسی نے مجھے دیکھ تو نہیں لیا؟ نہیں، مجھے کسی نے نہیں دیکھا، یہ تو ہوا کا جھونکا تھا۔ میں دوڑتی رہی جب تک میری ٹانگوں نے میرا ساتھ دیا۔ میں کچھ دیر کے لیے آہستہ ہو گئی کہ جب مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرا پیچھا تو نہیں کر رہا، کوئی جانور تو میرے پیچھے نہیں، کوئی اونٹ میرے عاقب میں تو نہیں آیا، میں سمجھ گئی کہ میں اب آزاد ہوں۔ میں واپس کیوں آئی، یہ کہانی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جب میں آزادی کے لیے بھاگ گئی تھی، ایک حاملہ عورت کتنی دیر تک صحرا میں زندہ رہ سکتی ہے؟ بھوکی پیاسی، میرا گلا صحرا کی ریت سے خشک ہو گیا۔ مجھے اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہ تھی، مگر میرے بچے کو زندہ رہنا تھا۔ صحرا کی انتہائی گرمی میں، انتہائی پیاس میں، میرے سامنے ایک چشمہ نمودار ہوا، اور اس کا ٹھنڈا پانی میرے چہرے کے اوپر بہنا شروع ہو گیا، اور پھر کسی نے دھیمی آواز میں میرا نام پکارا، ہاجرہ۔
کیا یہ ابراہیم کے لوگ ہیں؟ کیا کوئی اجنبی ہے؟ کیا یہ میرا ایک خواب ہے؟ میں نے جب آنکھیں کھولیں تو میرے سامنے کوئی اجنبی سا شخص تھا۔ اسے میرا نام کیسے معلوم ہو گیا؟ لیکن اس نے مجھ سے پوچھا، ساری کی لونڈی ہاجرہ، تو کہاں سے آئی ہے اور کہاں جاتی ہے؟ میں نے اسے سچ سچ بتایا کہ میں اپنی مالکن سے دور بھاگ رہی ہوں۔ اس نے پہلے کہ میں بتاتی کہ میں مصر کو بھاگ جا رہی ہوں، اس نے مجھے کہا کہ اپنی ساری کے پاس واپس چلی جا اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے۔ آخر اس نے جو میرے اوپر ظلم کیے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ کیا میں وہ سب کچھ بھول جاؤں؟ یہ تو کوئی جانی پہچانی آواز لگ رہی تھی، وعدوں کی آواز۔ اس نے کہا، تیرا بیٹا ہوگا، تو اس کا نام اسماعیل رکھنا، یعنی خدا سنتا ہے۔ میرا بیٹا ایک طاقتور آدمی ہوگا، ایک گورخر کی مانند مضبوط۔ لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جب اس کی یہ باتیں سنی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب ابراہیم اور ساری میرے بیٹے کو قربان نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ ایک انسان نما گورخر ہوگا، اور ایک گورخر کی قربانی جائز نہیں۔ وہ نڈر اور آزاد ہوگا، ایک غلام نہیں۔ اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ آواز دراصل ابراہیم اور ساری کے خدا کی آواز ہے۔ میں سوچتی تھی کہ واپس جا کر میں مار دی جاؤں گی، لیکن اس آواز نے میرا حوصلہ بڑھا دیا۔ میری زندگی میں پہلی بار کسی نے مجھے اس شفقت اور ہمدردی اور پیار سے بلایا تھا، اور وہ ایک ہی جھلک میں اوجھل ہو گیا۔ اب دوسری دفعہ مجھے پھر ایک فیصلہ کرنا تھا۔ مجھے لوٹنا تھا ان سارے وعدوں کے ساتھ جو خدا نے میرے ساتھ کیے تھے۔ مجھے لوٹنا تھا اس حقیقت کے ساتھ کہ ابراہیم اور ساری کا خدا ہی میرا خدا بھی ہے۔ میں واپس لوٹ گئی اس امید سے کہ میرے بیٹے کا مستقبل میرے سے بہتر ہوگا۔ میری واپسی پر سب حیران ہو گئے، اور اس سے بڑھ کے یہ کہ جب میں نے بتایا کہ میں نے ان کے زندہ خدا سے بات کی ہے، اس نے میرے بیٹے کا نام بھی بتا دیا، اسماعیل۔ ابراہیم نے یہ سنا مگر خاموش رہا، اور اس وقت اور بھی حیران ہو گیا جب میں نے بتایا کہ میں نے تمہارے خدا کا نام انائیل روئی رکھ دیا ہے۔ وہ اور پھر اس چشمے کا نام جو اس نے مجھے دیا تھا، بیر لہی رکھ دیا ہے، کیونکہ انائیل روئی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے جبر کے دن ٹل گئے، اور اس کے باوجود پھر میں نے ساری کی تابع داری شروع کر دی۔ بس میں جانتی تھی کہ ساری کی خدمت کرنے میں ہی خدا کی خدمت ہے۔ اس نے مجھے اس کے پاس واپس بھیج دیا۔ میں جان گئی کہ میں ایک زندہ خدا سے مل کر آئی ہوں۔ وہ میری سنتا ہے اور میں اس کی سنتی ہوں، اور خدا کے لوگوں کے درمیان ایک وعدے اور ایک امید کے ساتھ برکت کا باعث ہوں۔ میں بہت خوش تھی کہ ابراہیم نے 86 برس کے بعد اپنے بیٹے کو دیکھا اور اس کا نام اسماعیل رکھ دیا۔
میں اب بھی اپنے نام سے نفرت کرتی ہوں۔ میری عقیدت کے مطابق یہ درست نام نہیں، لیکن اس مقام پر میں اب اجنبی نہیں ہوں۔ ایک ماں ہوں، ایک طاقتور قوم کی ماں، ایک جنگجو قبیلے کی ماں۔ اب لونڈی نہیں، بلکہ دوسروں کی طرح ہی خدا کی بنائی ہوئی مخلوق ہوں۔ مجھے اب کوئی ظلم، کوئی جبر، کوئی تشدد بھی بھاگنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اس کہانی کا حاصل کلام کیا ہے؟ یہ پیدائش 16 باب کی ایک خوبصورت کہانی ہے، جس میں سبق ہے کہ خدا کسی طرح سے ظلم اور ستم اور پسے ہوئے پسماندہ لوگوں کی فکر کرتا ہے۔ قدیم زمانے میں ہاجرہ ایک اوجھل اور چھپی ہوئی عورت تھی، اور بائبل میں اسے یہ مقام دیا گیا کہ وہ سب سے پہلی عورت ہے جس کا نام بائبل میں لکھا گیا ہے، اور اس کے ساتھ خدا نے بالمشابہ گفتگو کی۔ خدا نے اسے ایک چشمے پہ ملاقات کی۔ وہ اسی طرح ہے جس طرح یسوع ایک سامری عورت کو کنویں پر ملا تھا، اور وہی وعدہ خدا نے ابراہیم سے بے مثال نسلوں کا کیا تھا، وہی وعدہ اس عورت ہاجرہ سے بھی کیا۔ وہ عورت اپنے قبیلے میں اب اجنبی نہیں تھی، خدا کے سامنے ایک رتبے والی ماں بن گئی۔ جبر اور صبر کا یہ پھل ہر ایماندار کے لیے ہے، جیسا زبور 139:1 میں لکھا ہے، آئے خدا، تو نے مجھے جان لیا اور مجھے پہچان لیا۔ شکریہ۔